السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ ان معاملات کا جائزہ لینا چاہیے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ نمبر 1، اگرچہ مسلمان کا معنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہے، لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا و سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے۔ جو شخص پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ نمبر 2، قدیم زمانے میں الگ الگ قوم کے لیے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ایک ہی قوم میں بعد دیگر کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی، مگر شرائطیں یعنی قانون اور عبادت کے طریقے کچھ مختلف تھے، اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی، اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام کی جو شرطیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھی وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئی اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے آنے والی ہے۔ لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہو اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، وہ کیسی سچی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں خدا پر ایمان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلمان کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہرے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہوتا ہے یہ محض لام، الف اور ہاء سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کرنے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ زبان سے اگر تم 10 لاکھ مرتبہ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اترے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے لا الہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہے اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب کہ لا الہ الا اللہ کا معنی تمہارے دل میں اتر جائے، اس کے معنی تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقاد ہے ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے اور اس کلمہ کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز ہے۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ لا کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں لا کے معنی مستحق عبادت کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان و جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ لا کا معنی یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ لا کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہو اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ لا کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی لا اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں
پر اسرار ہو۔ فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کے معنی بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے محض الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے واحد لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی لا نہیں ہے سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو۔ اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہاں کی مالک اور حاکم ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہے، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہے۔ وہ ہوس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دنگ ہے۔ سبحان اللہ۔